السلام علیکم۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بعض فضیلتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کا پس منظر وہی ہے جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس ماہ مقدسہ میں چونکہ حجاج اکرام حجاز مقدس میں حاضر ہوتے ہیں، حج کی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں، جو کہ شیطان کے خلاف اعلان جہاد کی ایک تمثیل ہے۔ اس تمثیل کا ایک دوسرا جز یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کر کے عید الاضحیٰ منا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ رہ کر شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس اعلان جنگ کا ایک حصہ تو اپنے نفس یعنی اپنے اندر موجود شیطان کے خلاف جنگ کرنا تھا، اور اس کا عملی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے آپ نے، یہ کہہ کر کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ ان کے علاوہ کیے گئے نیک اعمال سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور کوئی دوسرے دنوں کا عمل ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے اور اس راہ میں لڑتا ہوا وہ جان دے دے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے جو ان دنوں کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں نیکیوں کی رغبت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عبادت میں اہتمام کرنا چاہیے، یا کم سے کم یہ نہ کر سکیں تو گناہوں سے رکنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ شیطان کے خلاف جنگ یہی جنگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے بدقسمتی سے کہ لوگ چیزوں کے ظاہر پہ جاتے ہیں اور ان کی اسپرٹ کو نہیں سمجھتے، لیکن اگر ہم پہ اسپرٹ واضح ہے کہ اس عشرے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل صرف اعمال ہی نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم شیطان کے نہیں بلکہ رحمان کے بندے ہیں، تو اس کا اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے، انسان کی روحانی کیفیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس پس منظر میں ہمیں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر 9 تاریخ کا یوم العرفہ کا روزہ بھی ہے جس کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس عشرے میں نیکیوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بار بار اپنے رب کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کی طرف سے ہم انشاءاللہ شیطان کے خلاف لڑیں گے۔